غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن دیکھیے۔ بچپن میں آپ نے ماں کا دودھ نہیں پیا، روزہ رکھا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں عام طور پر بچے کھیل کود کے شوقین ہوا کرتے ہیں، مگر قدرت کو یہ منظور نہیں تھا کہ آسمان قطبیت کا یہ روشن ستارہ کھیل کود میں مارا پھرتا رہے، اس لیے آپ بچپن ہی سے لہو و لعب سے متنفر اور دور رہے۔ آپ نے خود اپنے بچپن کی کیفیت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں یعنی جب کبھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو میں سنتا تھا کہ کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا کہ اے برکت والے میری طرف آ جا۔ سبحان اللہ، کیا خوب فرمایا حضرت جمیل قادری بریلوی علیہ رحمہ نے۔ رہے پابند احکام شریعت ابتدائی سے، رہے پابند احکام شریعت ابتدائی سے، نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ الیہ یا مبارک آتی تھی آواز خلوت میں، الیہ یا مبارک آتی تھی آواز خلوت میں، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ حضرات گرامی، ایک مرتبہ لوگوں نے حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ تو فرمایا کہ 10 برس کی عمر میں جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو غیبی آواز آتی تھی جس کو تمام اہل مکتب سنا کرتے تھے کہ افسحوا لولی اللہ، یعنی اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ابھی آپ کم سن ہی تھے کہ شفقت پدری کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور آپ کے چھوٹے بھائی ابو احمد عبداللہ کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا انتظام آپ کی والدہ ماجدہ ہی نے فرمایا۔ ابو احمد عبداللہ تو عالم شباب ہی میں رحلت فرما گئے، مگر آپ 18 سال کی عمر تک گیلان ہی میں مختلف درسگاہوں کے اساتذہ سے علم حاصل فرماتے رہے۔ 7 برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا، پھر علوم عربیہ کی تحصیل میں مشغول ہو گئے۔ 18 برس کی عمر میں اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر تحصیل علم کے لیے سفر فرمایا، اور گیلان کے 400 میل سے زائد کا سفر کر کے 488 ہجری میں بغداد شریف پہنچے۔ اسی سفر میں ڈاکوؤں کا مشہور واقعہ درپیش ہوا، یعنی آپ کا قافلہ ہمدان سے آگے بڑھا ہی تھا کہ ڈاکوؤں نے ایک دم قافلے پر یلغار کر کے سارے قافلے کو لوٹ لیا۔ ایک رہزن آپ کے پاس بھی آ کر کہنے لگا کہ میاں صاحب زادے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں جو میری گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو نے بگڑ کر کہا کہ صاحبزادے ہم سے مذاق مت کرو، ہم ڈاکو ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں مذاق نہیں کرتا ہوں بلکہ سچ بتاتا ہوں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے آپ کی تلاش لی تو حیران رہ گیا کہ واقعی آپ کی گدڑی میں سے 40 دینار نکل پڑے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ میاں صاحبزادے سب لوگ تو ہم ڈاکوؤں سے اپنی دولت کو چھپاتے ہیں، اور تم نے بلا کسی سختی کے اپنی دولت کو ظاہر کر دیا، آخر اس کا راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس بات کا راز یہ ہے کہ گھر سے چلتے وقت میری مقدس ماں نے مجھے یہ وصیت
فرمائی تھی اور عہد لیا تھا کہ بیٹا اپنی والدہ ماجدہ کی وصیت اور ان کے عہد کو فراموش نہیں کر سکتا، اور ڈاکوؤں کا سردار آپ کی اس صدق بیانی سے اس قدر متاثر ہوا، وہ وعدہ کون سا مانے لیا تھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ جب دروازے پر آپ آئے تو آپ کی ماں نے یہ وعدہ لیا کہ بیٹا کیسی مصیبت آ جائے، کیسی بھی پریشانی آ جائے، مگر کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ لیکن ایک جھوٹ پر آپ نے عمل کیا کہ اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو ڈاکوؤں کو 40 دینار بھی دکھا دیے، لیکن کس کی وجہ؟ یعنی ماں سے وعدہ کیا ہے۔ ماں کا مقام سمجھیے، ماں کی بلندیاں سمجھیے، ماں کی رفعت سمجھیے، ماں کا مرتبہ سمجھیے، اور اگر ماں کے مقام کو سمجھنا ہے تو غوث اعظم کی بارگاہ میں آئیے اور دیکھیے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے ماں کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اس صدق بیانی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس چور کی رہزن کی، اور وہ ایک آہ کھینچ کر بولا کہ آہ افسوس میاں صاحب زادے، تم اپنی ماں کے فرمان اور اس کے عہد و پیمان کو نہیں توڑ سکتے، مگر میں کتنا بد نصیب ہوں کہ سالہ سال سے اپنے خالق و مالک کے عہد و پیمان کو توڑ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر روتے ہوئے وہ آپ کے قدموں پر گر پڑا اور صدق دل سے، سچے دل سے وہ تائب ہو گیا۔ ڈاکوؤں نے اپنے سردار کو توبہ کرتے دیکھا تو کہنے لگے کہ جب تم رہزنی میں، چوری میں ہمارے سردار تھے تو اب توبہ میں بھی تم ہمارے سردار ہو۔ چنانچہ تمام ڈاکوؤں نے بھی توبہ کر کے قافلے والوں کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا، اور سب کے سب عبادت و ریاضت میں مشغول ہو کر اپنے دور کے بہترین صالحین بن گئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اول من تاب علی یدی، یعنی یہ سب سے پہلا گروہ تھا جو میرے ہاتھ پر تائب ہوا۔ سبحان اللہ۔ بغداد شریف پہنچ کر وہاں کے مشہور درسگاہ جامعہ نظامیہ میں بحیثیت ایک طالب علم کے داخل ہوئے اور بڑے بڑے مشہور علماء کے حلقے درس میں شامل ہو کر علوم کی تکمیل فرمائی۔ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن علی سے علم ادب پڑھا، اور ابو البفا علی بن عقیل اور محمد بن قاضی ابو یعلا اور قاضی ابو سعید مخزومی وغیرہ با کمالوں سے فقہ اور اصول فقہ کی تعلیم حاصل کی، اور ابو غالب محمد بن حسن باقلانی وغیرہ تقریباً 17 محدثین اکرام کی درسگاہوں میں علم حدیث پڑھ کر مہارت تامہ حاصل فرمائی ہے، اور تمام مروجہ علوم عربیہ میں پورا تباہر علمی حاصل کر لیا۔ چنانچہ خود قصیدہ غوثیہ میں آپ نے فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا ونلت سعادہ من المولا الموالی، یعنی میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ قطب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور تمام مولاؤں کے مولا اللہ عز و جل کی طرف سے مجھے سعادت کے خزانے مل گئے۔ لیکن آج وہ لوگ اپنی آنکھوں سے پردہ ہٹائیں، اپنی آنکھوں سے عینک کو ہٹائیں، چشمے کو ہٹائیں، جو چند علوم پڑھنے کے بعد سب سے پہلا اعتراض غوث اعظم محبوب سبحانی کی ذات پر کرتے ہیں۔ وہ لوگ کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے کو صوفی تو کہلاتے ہیں، لیکن علم کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو، آپ نے تقریباً 17 محدثین سے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے لیے آپ گیلان سے بغداد شریف تشریف لائے، اور مدرسہ جامعہ نظامیہ میں آپ نے علم دین حاصل کیا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین حاصل کیا، اور بتایا بھی کہ اپنے مریدین کو، مخلصین کو، محبین کو کہ تم بھی علم حاصل کرو،
کیونکہ علم دن کا اجالا ہے، جہالت رات کی تاریکی ہے۔ لیکن افسوس ان پڑھے لکھوں پر ہوتا ہے جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور بلا وجہ کی۔ پہلے حضور غوث اعظم کو پڑھیے، حضور غوث اعظم کی جو کتابیں لکھی ہیں ان کا مطالعہ کیجئے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اللہ کے ولی کو نہیں مانتے تو قرآن مقدس کی آیت مبارکہ اور بے شمار اللہ نے قرآن کے اندر اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ یہ اللہ کے مقدس ولی، اللہ کی مقدس یہ جماعت، یہ کون سی ہے ذرا یہ تو بتائیے۔ آپ کو غور کرنا پڑے گا، قرآن و حدیث کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر بھی اللہ کے ولیوں کی بہت زیادہ تعریف و توصیف، قرآن مقدس کی بہت سی آیتیں، اور انشاءاللہ ہم ضرور پیش کریں گے کہ اللہ کے مقدس ولیوں کی کیا شان ہے، اور ہم آپ کو آگے اور بھی بتائیں گے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ کیا ہے۔ آپ سنیں گے، سننے کے بعد آپ کی روح تر و تازہ ہوگی انشاءاللہ۔